بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 10ویں تاریخ ہے اور آج ہم جس کبیرہ گناہ کے حوالے سے سنیں گے وہ ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ شاید ہی ہماری کوئی ایسی گفتگو ہو جس میں یہ گناہ شامل نہ ہو۔ بعض اوقات ہم مذاق میں یہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی سنجیدہ بات کی وجہ سے ہم یہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور وہ گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا اتنا عام ہو چکا ہے کہ شاید ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم بات بات پر کس طرح ایک کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں جھوٹ بولنے کا ایک پورا دن منایا جاتا ہے جو کہ آج کی تاریخ ہے، یعنی کہ 1 اپریل کو اپریل فول کے نام سے ایک بدترین رسم ادا کی جاتی ہے، اور اس میں یہی جھوٹ کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی خوشی کی خبر دے کر یا غمی کی خبر دے کر بعد میں اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ میں آپ سے جھوٹ بول رہا تھا، اور اس سے اس کا مقصد اگلے کو بے وقوف بنانا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہماری بدقسمتی کا کیا عالم ہے کہ ایک کبیرہ گناہ کو عام کرنے کے لیے باقاعدہ ایک دن مقرر کیا گیا ہے، اور جس میں ہم خوب بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں، اور اگر یہ دن نہ بھی ہو تب بھی ہماری عام گفتگو کے اندر بھی یہ گناہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہمیں اس کبیرہ گناہ کے ملوث ہونے کا اندازہ ہی نہیں رہتا۔ تو ناظرین کرام، جھوٹ بولنے کی کچھ جائز صورتیں بھی ہیں، وہ آگے چل کر میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے ہم یہ سنتے ہیں کہ جھوٹ کہتے کس کو ہیں، جھوٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ جھوٹ کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے بارے میں خلاف حقیقت خبر دینا، یعنی حقیقت میں بات کچھ اور ہو اور آپ اس کے اپوزٹ کوئی اور بات بتائیں تو یہ جھوٹ ہے۔ اور جھوٹ بولنے والا اس وقت گناہگار ہوگا جب بلا ضرورت جان بوجھ کر جھوٹ بولے، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ جھوٹ بولنے کی کچھ جائز صورتیں بھی ہیں، وہ آگے چل کر میں بیان کرتا ہوں۔ اب قرآن و حدیث میں کس طرح اس جھوٹ کی مذمت بیان کی گئی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا بڑا جھوٹا ہو۔ ایک اور آیت ہے، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ تو جھوٹ کی مذمت کے لیے یہی کافی ہے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ بعض اوقات لوگ مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ مذاق میں بھی جھوٹ جھوٹ ہی کہلاتا ہے، اس کا بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا گناہ اس جھوٹ کا ہے جو سنجیدہ انداز سے کہا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بے شک جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور بے شک فسق و فجور جہنم تک لے جاتا ہے، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جھوٹ بولنے سے رحمت کے فرشتے انسان سے کئی میل دور چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ ایک اور روایت ہے، جھوٹ اور خیانت کے علاوہ مومن کی طبیعت میں ہر بات ہو سکتی ہے، یعنی مومن ہر کام کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ مومن کی علامت نہیں ہے کہ وہ ہو تو مومن لیکن وہ جھوٹ بولے۔ ایک اور روایت ہے کہ بروز قیامت 3 شخصوں سے اللہ کلام نہیں فرمائے گا، ان میں ایک جھوٹا بادشاہ بھی ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث کے اندر جھوٹ کے حوالے سے مذمت بیان ہوئی ہے۔ جھوٹ بولنے کی کچھ جائز صورتیں بھی ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کی 3 جائز صورتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جنگ کی صورت میں اپنے دشمن کو اگر دھوکہ دینا ہو تو وہاں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی ایسا جملہ بولنا ہو جو جھوٹ پر مبنی ہو، وہاں بولنا بھی جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر 2 مسلمان بھائیوں کے درمیان کوئی اختلاف ہے، کوئی دشمنی رنجش پیدا ہو گئی ہے، تو ان کی آپس میں صلح کروانے کے لیے بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے کہ ایک کو جا کر کہے کہ دوسرے نے تمہارے لیے سلام بھیجا ہے یا وہ تمہاری تعریف کر رہا تھا، اسی طرح دوسرے کو بھی یہی بات کہے تاکہ ان کی آپس میں دشمنی ختم ہو کر صلح ہو جائے، تو یہاں پر بھی بولنا جائز ہے۔ تیسری جائز صورت جھوٹ بولنے کی یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی خلاف واقع بات کہہ سکتا ہے جس سے وہ اس کی بیوی
خوش ہو جائے تو یہ بھی ایک جائز صورت ہے جھوٹ بولنے کی۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر جھوٹ کی جگہ سچ بولنے کا آپشن ہے کہ وہاں پر وہ سچ بول کر بھی بیوی کا دل خوش کر سکتا ہے تو پھر وہاں وہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے بھی ہمیں توجہ رکھنی چاہیے اور اس کے حوالے سے ہمارے پر بھرپور نالج ہونا چاہیے کہ ہم نے کہاں پر کون سی جائز صورت استعمال کرنی ہے اور کہاں پر ہم کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ علم دین سیکھنے سے ہمیں جو ہے وہ معلوم ہو سکے گا کہ کون سی صورت جائز ہوگی اور کون سی ناجائز۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری گفتگو کو ہر گناہ سے پاک و صاف فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔